اس گھر کو چھوڑ کر گئے. بیٹی نے دروازہ کھولا, پیچھے دادا سیدنا صدیق اکبر کا باپ نابینا پیچھے بیٹھے ہوئے. دروازہ کھولا, ابو جہل پوچھتا ہے اے بنت ابی بکر کہاں ہے تمہارے نبی اور کہاں ہے ابو بکر؟ کہنے لگے پتا ہے بتاؤں گی نہیں. پتا سب ہے. یہ ہے صدیق کا گھرانہ. چھپاتے مطابق تقیہ کیا تھا. میں نے کہا کیوں تقیہ کیا؟ کہ جان کا خوف تھا. میں نے کہا وہ تو یعقوب کلینی نے لکھ دیا اصول کافی میں کہ اماموں کے ہاتھ میں ان کی موت ہوتی ہے, جب چاہتے ہیں منگا لیتے ہیں, جب چاہے نہ منگائے. ابے میں نے کہا جب اماموں کے ہاتھوں میں موت ہے تو پھر کس موت کا ڈر؟ سمجھ رہے؟ تقیہ کیا تھا. میں نے کہا کیسا تقیہ؟ موت سے ڈر کر تو خود لکھ دیا تم نے کہ اہل بیت کے ہاتھوں میں اپنی موت ہے, ان کے اختیار کی بغیر آ نہیں سکتی, تو پھر کیسے تقیہ؟ سمجھ رہے میری بات؟ لاجیکل طور پر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ نہیں. یہ کیسے عجیب سی باتیں ہیں. یہ بات ایسا ہے کہ صحابہ کے خلاف ہوئے تو کہاں کیا بولا, کہاں کیا بولا, ادھر سیا ادھر ادھڑا, ادھر ادھڑا ادھر سیا. اب یہ کہ جہاں سیتے تو ادھر سے ادھر جاتا ہے, ادھر سے سیتے تو ادھر ادھر جاتا ہے. اور جس کا تمام معاملہ مکمل ہوتا ہے وہ کون؟ کہ وہ خود بیکار ہے, لیکن ذکر جو ہے وہ کارآمد لوگوں کا کر رہا ہے, تو ان کی عزت کی چادر سے وہ ملبوس ہو جاتا ہے. توجہ فرمائیے میرے دوستوں, بھی بڑی قیمتی حوالے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سیدنا صدیق اکبر کے پاس حضرت آسمہ بنت ابی بکر نے جب دروازہ کھولا تو ابو جہل نے جب یہ بات کی کہ کہاں ہے تمہارے باپ, کا پتا ہے بتاؤں گی نہیں, اس نے لاٹھی اٹھا کر سر پر ماری. وہ سر پر تو لگی. محسوس کریں اپنے بچوں پر, محسوس کریں اپنی بیٹیوں پر, محسوس کریں اپنی اولاد پر, اپنی بہنوں پر محسوس کریں تو آپ کو صدیق اکبر کا مقام پتا چلے کہ جب کھینچ کر مارا تو سر پر جب لگا تو کان کی بالیوں میں میخ اٹک گئی, اور جب اس کو کھینچا ہے تو کان کٹ گیا, چیخ نکلی. پیچھے دادا نے سنا کیا ہوا بیٹی؟ کہا نہیں وہ کانٹا تھا پاؤں میں چبھ گیا ہے. یہ گھرانہ ہے صدیق اکبر کا, یہ گھرانہ ہے صدیق اکبر کا. اب ان کی ڈیوٹی کیا؟ زخمی ہے, باپ کو بتایا نہیں, باپ کو بتایا نہیں. ڈیوٹی یہ کہ صبح ناشتہ لے جاتی ہے, رات کو کھانا لے جاتی ہے. بولیے سبحان اللہ. غار سور پر مرد چڑھے نا تو اس کی ٹانگیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں, اس کا حال خراب ہو جاتا ہے. 3 دن عمرہ کرنے کے بعد بھی جتنا تھکتا جتنا ایک غار سور سے تھک جاتا ہے. ہمارے بابو بھائی کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں زیارت کراؤ زیارت کراؤ. جب غار سور سے وہ زیارت کر کے آتا تو پھر نہیں کہتا کہ زیارت کراؤ, اس لیے کہ جب اس سے اوپر چڑھ کے اتر کے آتا تو 3 دن وہ سوتا ہے. صرف کیا کرتا ہے بولیے, بولے نا, سوتا ہے. سیدہ آسمہ بنت ابی بکر 3 دن تک ناشتہ کھانا رات کا کھانا پہنچاتی ہیں. صدیق اکبر کے بیٹے عبداللہ, عبد الرحمان, عبداللہ, محمد, عبداللہ, یہ دن بھر کی خبریں لے کر حضور کے پاس شام کو پہنچتے ہیں اور سب بتاتے ہیں حضور یہ کتنا اعتماد گھرانا ہے. یہ تو بیٹا اور بیٹی ہے نا, وہ غلام تو کسی کے بھی ہاتھ پر بک جاتا ہے. غلام تو ایسے وفادار نہیں ہوتے ہیں. غلام تو بھائی ایک غلام کو کسی نے 1000 روپے میں خریدا, کسی نے 1500 دکھایا, کہا بتا نا تیرا شیخ کیا کرتا ہے, وہ بتا دے گا. غلاموں کے بارے میں کتابوں میں اعتماد نہیں, لیکن جو غلام صدیق اکبر کا غلام ہو, بولے سبحان اللہ. حضرت عامر بن فہیرہ, ان کا کام تھا کہ شام کے وقت بکری چرانے کے بہانے باہر نکلتے, مکہ سے چراتے غار سور کے قریب پہنچتے اور پھر بکریوں کو اوپر لے جاتے, اوپر لے جا کر غار کے سامنے کھڑا کرتے اور سرکار کے لیے تازہ دودھ صدیق اکبر اپنے ہاتھوں سے نکال کر پیش کرتے ہیں. آئے ہائے, ایسی غلامی, ایسی وفا کا پیغام اور ایسی تاریخ کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا. حضرات گرامی آپ دیکھیے, نہیں ایسا نہیں. میں نے کہا چپ, ایسا نہیں, تم تو 2 روپے میں بک جاؤ. اور سرکار جب نکلے نا تو قریش کے لوگوں نے بچے میں گلی میں اعلان کیا, اتنے 1000 درہم ہے کہ نہیں کتاب میں بتاؤ, اتنے 1000 درہم, اتنے اونٹ اور مکہ کی خوبصورت لڑکی بڑے گھرانے کی شادی کرائی جائے گی. لوگوں اعلان سنو, جس نے محمد رسول اللہ کا پتہ بتایا وہ کہاں پر ہے, یا ان کو قتل کر دیا یا ان کو گرفتار کیا. اتنے 100 اونٹ, اتنی زمینیں, فلاں قبیلے میں شادی, یہ گلی گلی میں اعلان ہو رہا ہے. لیکن ابو بکر تیری صداقت کو سلام, نہ تیری بیٹی اس اعلان پر بکی, نہ تیرا بیٹا بکا. ارے تیرا غلام نے بھی خاطر میں نہیں لایا. غلام تو 5 روپے میں بکتا ہے, وہ تو کروڑوں میں بھی نہیں بکا ہے. وہ تو کوئی قدر ہے آپ کو, بولو سبحان اللہ. اور تمہارے پاس ایک تاریخ نہیں ہے, پھوپ سے حوالے. عامر بن فہیرہ ایک حوالہ کوئی نہیں پیش کر سکتا.
صحیح سند کے ساتھ. یا من گڑت بات تو تم بنڈل بازیاں مارتے رہتے ہو، لیکن میں نے تمہاری بنڈل بازیوں میں بھی یہ نہیں پڑھا کہ عامر بن فہیرہ نے جا کر ابو جہل کو کہا وہ گھر میں مجھے آدھا انعام دے دو، میں سامنے جاؤں گا بکری چرانے کے بہانے اور پیچھے سے تم آ جانا. نہیں نہیں، وہ عامر بن فہیرہ غلام ہے صدیق اکبر کے. غار میں آئے، اعلان ان کے کانوں میں بھی آیا. اعلان بولیے، اعلان ان کے کانوں میں بھی آیا. گراں قدر انعام کے لالچ ان کے غلام کے دل کو للچا نہ سکی، اس لیے کہ جسے عشق مصطفیٰ کی دولت مل جائے، صدیق اکبر کی محبت مل جائے، دنیا کے لوگوں کی دولت اس کے دل کو للچا نہیں سکتی. اس سے بڑی بات کیا ہوگی میرے دوستو؟ ہے غلام بھی نہیں بکا. بولے سبحان اللہ. وہ کھائیں گے صدیق اکبر کا لنگر یار، بولو سبحان اللہ. بڑا زبردست لنگر بنوایا ہے آج، بولو سبحان اللہ. ہم مولا علی کا بھی لنگر کھاتے ہیں، کربلا والوں کا بھی لنگر کھاتے ہیں، امام جعفر صادق کے کنڈے بھی کھاتے ہیں، صدیق اکبر کا بھی لنگر کھاتے ہیں. نہ خارجی ہے نہ رافضی ہے، ٹناٹن اہل سنت ہیں. تھکے تو نہیں؟ تکیہ لگائیے. تھکے تو نہیں؟ ہاں. اب چند قیمتی باتیں یہاں پر سنتے چلیے آپ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی یہ شان جلالت ہے، یہ مقام ہے. یہاں پر ان کی عظمت ذرا سنیے آپ. قرآن کہتا ہے کہ جس وقت الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم. دراصل اللہ ہی کا کلمہ اور بات بلند رہے گی اور کفر کی بات گھٹے گی، اس لیے کہ اللہ ہی عزیز ہے، طاقت والا ہے، اور اللہ ہی حکیم ہے، حکمت سے اس کے فیصلے ہوتے ہیں. حضرت گرامی یہاں پر آپ دیکھیے ایک بڑا زبردست لفظ ہے یہاں پر. ایک تو ہے قال لصاحبہ، کیا ہے جی بولیے؟ یہ بڑا ایمان افروز نقطہ ہے. جنت میں جانا ہے، یہ جنت تک تیار رکھنے والی باتیں ہیں. تھوڑی ذرا توجہ رکھیے. ایک تو ہے کہ قال لصاحبہ، یعنی یہ فرمایا کہ رسول اللہ نے اپنے صاحب سے کہا، اور دنیا اس پر متفق ہے. شیعہ مرتا پھر ہاں ہاں ہے تو ابو بکر ہی، لیکن اب میں نے کہا لیکن کا جواب بعد میں ہوگا. صاحب سے ابو بکر ہے کہ نہیں؟ لیکن صاحب تو اچھے بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا اس کا بھی جواب آ رہا ہے، ذرا رکے آپ. یا یہ بتائیے کہ تاکہ میں بات آگے چلاؤں نا، کہ یہ نہ کہو کہ تم سنی اپنی سنا رہے ہو. تمہارے نزدیک بھی تو یہ بات متفق ہے نا کہ صاحب سے مراد ابو بکر. کیا لگے لیکن اب میں نے کہا چپ کر، لیکن بات صاحب تو تمہارے نزدیک بھی ہے نا. کہا یہ تو ہے کہ صاحب ابو بکر ہی ہے. میں نے کہا یہ لکھ دے پھر آگے چلتے ہیں. یہ لکھ دے پھر ہم آگے چلتے ہیں. جواب دوں گا، ہر چیز کا دوں گا. جو تفسیر نمونہ نے لکھا اس کا بھی دوں گا، جو تبریسی نے لکھا اس کا بھی دوں گا، جو قمی نے لکھا اس کا بھی دوں گا. تفسیر حسن عسکری کے نیچے جو تم نے ڈنگے ماری ہے، رب کعبہ کی قسم امام محمد رضا کے غلام ہے، اس کا بھی جواب دیں گے. تم سننے والے بن رہے ہو؟ بولو، سننے والے بن رہے ہو؟ آگے بارات آ رہی ہے، میں تو ڈھول پیٹ کے تیار کر رہا ہوں تمہیں. ہاں ابھی دولہا تیار ہے، بولو سبحان اللہ. شادی لگی ہے، بولو سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کا جشن ہے، بولو سبحان اللہ. ہم تو گئے گزرے لوگ ہیں، ہم تو صرف آواز لگانے والے تھے. آؤ آؤ آؤ. اور تم بڑے قسمتی ہو جو تم گھروں کو چھوڑ کر آ گئے، سننے والے بن گئے تم. اب آپ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی شان قرآن کریم میں دو لفظ ذکر کیے. قال لصاحبہ، حضرت نبی پاک نے فرمایا، قرآن کہتا ہے اس نے اپنے صحابی سے کہا. قرآن کہتا ہے صحابی، کہتا نہیں نہیں. میں نے کہا یہاں تک تو پورا ہے نا. کہنے لگا لفظ کچھ اور بھی ہے. میں نے کہا وہ بات ہے، یہاں پر صحابی آپ ہی کو کہا گیا ہے نا. کہنے لگا یہاں کہا تو عادت ابو بکر کو ہے. میں نے کہا دوسرا یہ ان اللہ معنا، ایک یہ بھی ان کے سر پر نہیں ٹلتا. ہائے ہائے کرتے کہتے او مہدی آ جاؤ، شاید اس 40 پارے میں کچھ اور ہو، کیونکہ اس میں تو ان اللہ معنا ہے. اس سے تو مولا علی کی بھی خطبہ یہی کہہ رہے ہیں ان اللہ معنا ہے. اب سنیے آپ، جو یہ کہا گیا نا ان اللہ معنا، اس پر میں گفتگو کرتا ہوں، صاحب پر آگے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. توجہ میری طرف رکھیے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی
محمد بن بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان اللہ معنی کو جانتے ہیں آپ؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کی قدر کو جانتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. بے شک ابو بکر گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. کون کہہ رہا؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے رب کو دیکھا ہے، ابھی ابھی دیکھ کر آئے ہیں. کیونکہ یہ تو آپ دیکھیے کہ ہجرت بعد میں ہو رہی ہے، ہجرت سے پہلے معراج ہو چکی ہے.